السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ سہرش زہیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آج میرے ساتھ مہمان بھی بڑے زبردست موجود ہیں. اور میں نے جس پاکستان کے حصے کی بات کرنی ہے نا, اس کے بارے میں اکثر سیاستدان یہ نعرہ لگاتے ہیں جب بھی الیکشنز قریب ہوتے ہیں کہ اس کا احساس محرومی ہم دور کریں گے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام ہم کریں گے. اور وہی سیاستدان آگے چل کر اپنا اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں, اور جب یہاں پر حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں تو ان میں بھی ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں اس وقت بات کر رہی ہوں گلگت بلتستان کی, اور بڑا ہی خوبصورت پاکستان کا یہ علاقہ, شہر, سٹی ہے جو اس کا بہت خوبصورت ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں گلگت بلتستان کے. اور ویسے تو یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی سیاست میں آ گئے تھے, لیکن ایکٹیو جو یہ ہوئے ہیں وہ 2001 میں ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کیا گلگت بلتستان کے لیے اپنے پورے ٹینیور میں, اور آگے ان کے ذہن میں کیا پلانز ہیں, آج ان سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں. تو السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, مولا کا کرم. مولا کا کرم ہے. جی. سیاست بھی چل رہی ہے, وکالت بھی چل رہی ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر ظاہر ہے گھر بھی ہے, بچے بھی ہوں گے, تو کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ سب نظام اپنے اپنے جگہ پہ ٹھیک چل رہا ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, بچوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کرنی ہے, وکالت بھی ایک ذمہ داری سمجھ لیں وہ بھی کرنی ہے, سیاست بھی ذمہ داری سمجھ لیں وہ بھی کرنی ہے. تو ہم بہت ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب تو ویسے خیر حکومت ختم ہو گئی ہے, تو جو ذمہ داری آپ نے ادا کی ہے کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ کیسا رہا ہے یہ دور جو گزرا ہے ابھی؟ اپوزیشن لیڈر تھے نا آپ؟ میں اپوزیشن لیڈر تھا پچھلے تقریباً 2.5 سال سے. اچھا. تو میں گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر تھا. تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور تحریک انصاف کے پاس گلگت بلتستان میں کوئی 2/3 میجارٹی ٹائپ ان کے پاس اکثریت تھی. اس کے ساتھ ہم اپوزیشن میں تھے. کوئی مطلب جو ہماری اپوزیشن کے اندر بھی وہ بھی متحدہ اپوزیشن تھی, ہمارے ساتھ دیگر جماعتیں بھی تھیں, 2-3 جماعتیں مل کے ہم اپوزیشن میں تھے. تو ہم اپوزیشن میں جو لوگ تھے, حکومت گرانے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں. مطلب ہمارے پاس جو اسٹرینتھ تھی اپوزیشن کے اندر, ہم تقریباً 9 لوگ تھے. اچھا. اسمبلی کا اجلاس اور ادروائز ریکوزیشنز چلانے کے لیے جو آپ کا اسمبلی کا فورم ہے, اس میں 11 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارے پاس 11 بھی نہیں تھے, 11 ہوتے 9 تھے. صحیح. تو 9 کو لے کے ہم نے اپوزیشن کرنی تھی. 9 میں سے بھی سب لائک مائنڈیڈ نہیں تھے. صحیح. ڈفرینٹ ذہنیت کے لوگ تھے, نون کے بھی کچھ تھے اور علماء اسلام کے بھی تھے. ان کو لے کے ہم چلتے رہے, اور 22 ممبروں پر مبنی حکومت تھی, تقریباً 22-23. تو 3 سال کا عرصہ تھا, اور اس تقریباً 3 سال میں ہم نے ان کے ساتھ ٹف اپوزیشن کی جتنا ہم سے ہو سکتا تھا. صحیح. اچھا, ویسے گلبر خان کے حوالے سے آپ کے ویوز کیا ہیں؟ گلبر خان صاحب حکومت کا اس وقت وزیر تھے, ان کے ہیلتھ منسٹر تھے. ان کا نام ہم نے سنا تھا نا, پیچھے آ رہا تھا. ہاں, تو وہ ہیلتھ کا منسٹر تھے پچھلی حکومت میں. تو درمیان میں ہمارے اختلافات ہوئے حکومت کے ساتھ, اور ہم نے کوشش کی کہ عدم اعتماد کریں. اس عدم اعتماد کے پروسیس میں گلبر خان صاحب نے تھوڑی ہماری مدد کی. اچھا. ہاں, تھوڑی بہت مدد کی, لیکن پوری مدد نہیں کر سکے. اچھا. تو بعد میں ہم نے اس کی خالد خورشید صاحب کی کوالیفیکیشن کو ہم نے چیلنج کیا, چونکہ اس نے یونیورسٹی آف لندن سے ایک جعلی ڈگری اچھا لا گریجویشن کی لی تھی. یہ پتہ کیسے چل جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ایک بندے نے اتنا خفیہ طریقے سے کام کیا ہوتا ہے, اور سیاستدانوں کو آپس میں پتہ چل جاتا ہے. یہ کوئی آپ لوگ ریکی کرتے ہیں, کیونکہ انکوائری ہوتی کیسے ہے؟ یہ ریکی بھی نہیں کرتے, چونکہ مطلب وکیل جو بھی ہوتا ہے وہ باہر میں رجسٹر ہوتا ہے, اس نے اپنے ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیف منسٹر بنا تو اس کا پروفائل کے اندر اس نے جو اپنی کالج کا ایڈریس لکھا, کوئین میری لکھا. تو جب ہم نے جا کے اس کے کاغذ, تو گرلز کالج آئی تھنک ہے, کوئین میری کالج لندن کا تھا, لا گریجویشن کالج ہے ادھر بھی. اچھا. ٹھیک ہے, لندن کا. اچھا, لندن کا تھا. لندن کا کالج ہے. تو اس کے اندر اس نے لکھا کوئین میری کالج کا گریجویٹ لکھا اپنے آپ کو. اچھا. جب ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے تو ایگزیکٹ کے تھے, جو بول کی جو کمپنی ہے اس کے جو LLB کی ڈگری تھی وہ تھی. تو تھوڑا سا یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ مطلب ادھر آپ نے کوئین میری لکھا ہے, ادھر اس سے آپ لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہوگا. پیدا ہو گیا. صحیح. تو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, اس پہ ہم نے پھر مطلب اس کو پبلک ایشو بن گیا اور اخباروں میں آنا شروع ہو گیا.
ایکسپریس ٹریبیون، ڈان، سب نے اس کو رپورٹ کیا. صحیح. تو پھر ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ اس کے پاس 2 ڈگری ہیں. تو یہ پینک ہوا، یہ پھر کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کی، کر کے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. وہ وہاں پہ پہلے اس نے ڈسکوالیفائی تو بعد میں ہوا، جولائی 2023 میں آئی تھنک سو ہوئے نا یہ. ہاں 2023 میں ڈسکوالیفائی ہوئے. کورٹ میں چلے گئے اور اس نے کہا کہ اس کو روک دیں. الیکشن کمیشن کو اس نے روکا، کورٹ نے اسٹے دیے، 5-6 مہینے وہاں پہ چلا. تو بعد میں ہم نے وہاں پہ اس نے ایک فائل، وہاں پہ ایک اور ڈاکومنٹ دیا، تیسرا. وہاں پہ یونیورسٹی آف لندن کی گریجویشن دی تھی، تو تیسری ڈگری آ گئی. تو پھر بس کنفرم ہو گیا کہ جعلی تھی. چلیں جی اب ذرا آ جاتے ہیں امجد صاحب موجودہ سچویشن جو پولیٹیکل چل رہی ہے اس کے اوپر. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں؟ اس سال ہوں گے، اگلے سال ہوں گے؟ آپ کے خیال میں ہونے کب چاہیے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن اسمبلی کی ڈیزولوشن کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو آن بار جو الیکشن ہونے ہیں وہ بھی اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن اکتوبر سے بیانڈ جا نہیں سکتے. پاکستان کی آئین ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے جو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو وقت درکار ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا جب ہم کنسیپٹ پہ جاتے ہیں تو ڈی لمیٹیشن کے کو اگر آپ مانتے ہیں تو ڈی لمیٹیشن سے آپ کی کنسٹیچوئنسیز کی سیٹیں بڑھتی ہیں. آپ کی ٹوٹل سیٹیں اگر بڑھتی ہیں صوبائی اسمبلیوں کی یا قومی اسمبلیوں کی، یا آپ کا جو پاکستان کا جو قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ صوبوں میں تقسیم ہے، تمام صوبوں میں. پھر خواتین کی نشستیں ہیں، پھر اسپیشل اقلیتوں کی نشستیں، یہ پہلے سے طے ہیں. اگر ان سیٹوں کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے تو پھر اس وقت اس صورت میں پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. مطلب جو ہی آپ کا سینسس ہوتا ہے، سینسس میں اگر آپ نے سیٹیں بڑھنی ہیں، بڑھنے کی صورت میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے پھر آپ نے فرض کریں آپ کے پاس سے 276 سیٹیں، آپ نے 280 کرنے. صحیح. تو 280 کا فگر آئین میں لکھیں گے تو ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو لکھنے کی تو ہمارے پاس اس وقت مینڈیٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صورتحال ایسی نہیں ہے جس کو بیان، یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسی سال الیکشن ہو رہا ہے؟ الیکشن ہونا ہے. الیکشن ہونے کے علاوہ فروری کی باتیں کیوں سن رہے ہیں پھر؟ فروری کی باتیں تو اس وقت مسلم لیگ نون کے بھائی کر رہے ہیں نا، ان کو شاید فروری کو سوٹ. آپ کے تو دوست ہیں نا. دوست ہونا الگ بات ہے، پھر بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو آئین کو دوست رکھ کے بیٹھے نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین پاکستان کو دوست رکھا ہے. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دوستی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئین کو وائلیٹ کریں. صحیح. اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی آپ سے جو گلبر خان کا اسپیشلی ذکر کیا تھا وہ کسی مقصد کی وجہ سے کیا تھا، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا تو آپ لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کی حکومت وہاں پر بنے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا. کیوں نہیں ہو پایا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مطلب تقریباً جب یہ پروسیس چل رہا تھا تو اس حکومت کو گرانے کا جو بیڑا تھا وہ چونکہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہوا تھا. تو اس صورتحال میں یہ جو جب کام ہم نے مکمل کیا، فرض کریں کہ حکومت جب گر گئی، وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو 33 کا ایوان ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 33 ممبرس ہیں. چھوٹی اسمبلی ہے، جیسے سندھ میں 100 ہیں تو یہ وہاں پہ 33 ہیں. تو 33 کے اندر جو ممبرس تھے وہ تسبیح کے دانوں کی طرف بکھر گئے. مطلب وہاں پہ پھر پی ٹی آئی رہی نہیں، تو ہر ایک کو اپنا انٹرسٹ تھا. اس صورتحال میں پھر گلبر صاحب کی انٹری آ گئی. تو اب چونکہ وہاں پہ کہ جو زمینی حالات ہیں یا مطلب معروضی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا گروے سے ایک طرف ضرور تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ گلبر صاحب نے بھی تھوڑا بہت ہمارے ساتھ جب یہ پروسیس چل رہا تھا تو حمایت کی تھی، مدد بھی کی تھی. لیکن ہمارے ساتھ جو مشکلات آئیں کچھ ایسی آئیں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہاں پہ جنہوں نے مطلب ہماری سلیکشن کی صورت میں شاید ان کو نقصان تھا. بالخصوص مسلم لیگ نون نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مطلب کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کی کو. اچھا اب دیکھیں نا یہاں پہ آ جاتی ہے نا بات کہ جوائنٹ وینچر آپ لوگوں کا پی ڈی ایم کے اندر ان کے ساتھ، پھر جہاں پر مفاد کی بات آتی ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پھر ان کے ساتھ رہتے ہیں. وفاق میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، صوبوں میں آپ مختلف مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی. میڈم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو ہم نے ان کو ووٹ دیا. صحیح. پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، ان کو وزارت عظمیٰ کی کا پورٹفولیو دیا. اچھا پنجاب میں عدم اعتماد ہوا، ہم نے ووٹ دیا. اس وقت جب عدم اعتماد ہو رہا تھا تب یہ طے ہوا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی.
اس مطلب جو کمٹمنٹ تھی اس سے مسلم لیگ نون نے مطلب ڈیویٹ کیا. اب انکار کرنے کی صورت میں لامحالہ ایک گیپ تو پیدا ہوتا ہے. ان کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو مطلب یہ پورٹ فولیو نہ ملے, اور ان لوگوں نے جتنی اپنی محنت کرنی تھی کی. یہ پولیٹیکل موو ہے, ہم اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں. پولیٹیکلی ان لوگوں نے رجسٹ کیے. یا زرداری صاحب نے ان سے ووٹ مانگا تھا شہباز شریف صاحب سے. کرٹسی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے 3 ووٹ دینے چاہیے تھے, جو کہ اس نے نہیں دیے. ہمارا گلہ شہباز شریف پہ رہے گا. اب بات ہوئی ہے نا کہ گلہ آپ لوگوں کا رہے گا. آپ جو سیاستدان ہیں وہ موو کرتے ہیں اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے. اب اس ساری صورتحال میں وہ جو دعوے, وہ نعرے, وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتی ہیں. بس پھر وہ اسی طرح چلتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, کام جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آگے الیکشن سر پر, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسی سال ہوگا, کیا تیاری ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیونکہ گلبر خان کے ہوتے ہوئے تو آپ لوگ حکومت نہیں بنا پائے جب انہیں نومینیٹ کیا گیا, تو آگے اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو گلگت بلتستان کا سینیریو ہے اس کے پاس ابھی 2 سال کا عرصہ رہتا ہے. وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی سر ویسے تیاری آپ لوگوں کی ہے کیا؟ میں آپ کو ریسٹ آف دی کنٹری بتاتا ہوں پاکستان کے بارے میں. اب پاکستان کے اندر 4 صوبوں میں الیکشن ہونا ہے. صحیح. تو ابھی آپ خود بتائیں, اس وقت موجودہ وقت میں پاکستان کے جو حالات ہیں, صحیح, جو معاشی حالات ہیں, جو لوگوں کی مطلب اکنامک کنڈیشن ہے, یا لوگوں کے اندر لوگوں کو جو مسائل ہیں بے روزگاری کے اور مہنگائی کے, اور جو آپ کے مطلب بجلی کے بلوں کا جو سٹیٹس ہے آج کل, یا آپ کا فیول کا مطلب جو مطلب ریٹ گئے ہیں, مطلب آپ کی مطلب پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہیں. ڈالر روز بروز اپنے مطلب اس کی طرف ہے, اڑان کی طرف ہے. اس صورتحال میں جو عام لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں, ان کے لیے کسی مسیحا کی ضرورت ہے, کسی ایسے پارٹی کی ضرورت ہے, کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے. ان کے لیے مطلب ایک ایسا فارمولہ دے, ایک ایسا ڈیوائس کرے, ایک ایسی پالیسی لے کے آئے, یہ ان کے مشکلات میں کمی ہو, ان کے مسائل میں کمی ہو. اب آپ خود دیکھیں کہ مطلب اس پورے سینیریو میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کو بندہ تو نظر نہیں آتا. تو ان سارے حالات ہیں جو کہ مطلب آپ کو فرض کریں کہ عمران خان, آپ کے اتحادی کہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو اس ملک کو سنبھال سکے. مریم نواز اور شہباز شریف کی ایکسپرٹی جا کے اسحاق ڈار پہ ختم ہے. اسحاق ڈار نے پچھلے مطلب 14-15 مہینے جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو ہوا, مطلب ادھر پرفارم بھی کر سکتے تھے, کوئی نئی بات بھی ہو سکتی تھی, مطلب اس سے نارمل کورس سے باہر جا کے بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا جا سکتا تھا. تو وہ تو IMF کے ڈیل میں ہی اتنا ٹائم لگا ان کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے, جس کی وجہ سے مشکلات جو پاکستان کے عوام آج فیس کر رہے ہیں, جو مہنگائی کا سامنا ہے, وہ ان کی غلطیاں تھیں نا, جو ان لوگوں نے وقت پہ IMF کے ساتھ مطلب جو ڈیل کرنی تھی. جو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں ان کا اتحادی ہونے کی وجہ سے اس آنے والے الیکشن میں کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ نہیں, یہ اس لیے نقصان ہم پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی امپیکٹ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ جو ضرورت تھی وہ ریاست کی ضرورت تھی. اس وقت جو مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے اتحاد بنایا, وہ انٹرنیشنلی اس طرح کا ماحول پیدا ہوا تھا, پاکستان کے انٹرنل مسائل اتنے پیدا ہوئے تھے, اگر ہم وہ تلک گوڑ نہ پیتے تو شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. پاکستان کو ایک طرف ڈیفالٹ سے بھی بچانا تھا اور معاشی مشکلات اور ہو جاتی, ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے نا کہ الیکشن میں عوام تو پھر یہ دیکھتی ہے نا کہ یہ 2 جماعتیں تھیں, نظریات ان کے ویسے مختلف ہیں, مفاد کے لیے ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. اب ان کو اس وقت آنا تھا, وہ آئے, اور آپ لوگ چپ رہے. وہ جس طرح سے انہوں نے مینیج کیا, ٹھیک ہے, بلاول صاحب خارجہ کی وزارت سنبھالی انہوں نے, لیکن جو سچویشن معیشت کی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. غریب آدمی سخت پسا ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو آپ ایک چیز کو دیکھ لیں, دیکھیں وہ ایک حکومت تھی, اس معیشت نون کے پاس تھی, خارجہ پالیسی ہمارے پاس تھی. آپ آج دنیا میں جا کے دیکھ لیں کہ ہم نے خارجہ کا جو سیکٹر تھا, جو آپ کا پاکستان کا امیج ہے, پاکستان کی جو مشکلات تھی خارجہ امور کے اوپر, وہ بلاول نے کیسے ہینڈل کی ہے. آج پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے, آج پوری دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ. آپ آگے بلاول کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے بلاول کے وزیر اعظم بنانے کے علاوہ. کس کو بنائیں آپ؟ ایک بندے کو آپ نے 3 دفعہ آزمایا. فرض کریں نواز شریف کی بات کریں, مطلب مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا, وہ تو آپ تیسرے دفعہ آزما چکے ہیں, اس کو چوتھی دفعہ بھی دیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ معیشت, جس کی سچویشن یہ ہے کہ بس ڈیفالٹ اور بس بچ گئے, اللہ کا شکر. یہی مسئلہ ہے کہ چیلنجز کو اس کا سامنا کرنا,
آج فرض کریں کہ پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے, ہم سامنا نہ کریں, ہم یہ بیڑا نہ اٹھائیں, ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. جب ملک کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں, یہ ملک آپ کا ہے, آپ کے بچوں نے یہاں رہنا ہے, اس کو ٹھیک بھی تو ہم نے کرنا ہے. تو بلاول نے کرنا ہے, بلاول کی قیادت میں ہی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کا ایک ایک ورکر یہ سمجھتا ہے کہ بلاول پاکستان کو اس نہج پہ لے کے جا سکتا ہے, چونکہ اس کے اندر مطلب ایک لیڈر میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ مطلب ویژن رکھتا ہو, دور اندیش ہو, چیزوں کو سمجھتا ہو, خارجہ امور کو سمجھتا ہو, معاشی امور کو سمجھتا ہو, لوگوں کے مشکلات کو سمجھتا ہو, ان کے لیے مطلب فیصلے کرنے کی سکت رکھتا ہو. تو یہ اس بلاول میں تو ساری کوالٹیز ہیں. پرابلم یہ ہے نا امجد صاحب کہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, کہتے ہیں جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وفاق میں حکومت بنا لیتا ہے. اب پیپلز پارٹی سندھ تک محدود نظر آتی ہے ہمیں, اور اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ری گین کرنے کے لیے کے پی میں اور کیا نام لیتے ہیں بلوچستان میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے پنجاب میں اس طرح محنت, ری گین کر پائیں گے؟ میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا, اس وقت پاکستان تمام صوبوں کے اندر ایک ہی سوال ہے, معیشت معیشت معیشت, اکانومی اکانومی اکانومی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں طاقت سے آنا پڑے گا نا. میں یہی کہتا ہوں نا کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, آپ عوام کے پاس جائیں گے نا. ہماری کنسٹیٹوئنسی کون سی ہے, ہماری طاقت کون سی ہے, ہماری طاقت عوام ہے. ہم عوام کے پاس جائیں, بلاول کو لے کے پہنچیں ان کے پاس, ان کو باور کرائیں کہ آپ کے مشکلات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے, عوامی ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے, ہماری قیادتیں آپ کے سامنے ہیں. کیا بھٹو صاحب نے پاکستان کے عوام کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ کیا بی بی شہید نے پاکستان کے عوام کے لیے جا کے؟ تو کیا وجہ امجد صاحب کہ ووٹ بینک نہیں ہے پھر پنجاب میں آپ لوگوں کا, یا کے پی میں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ ووٹ بینک نہیں ہے. آج کے جو حالات ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں بلاول کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جائیں لاہور میں, اس کو بلاول کو لے کے جائیں لوگوں کے سامنے, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو تو آپ ووٹ دینے کی کسی کے اندر چلیں بڑے پازیٹیو ہیں آپ, اللہ کرے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو, کیونکہ ظاہر آپ اپنے لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں وہ تمام کوالٹیز ہیں. اب آپ کے علاقے کی طرف آ جاتے ہیں. 2 سال ہیں بتا رہے ہیں ابھی الیکشن کے لیے. میں اس لیے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پہلے محنت شروع کرنی پڑتی ہے, عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جائے تو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں, یاد بھی رکھتے ہیں, ورنہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے آ کے شکلیں دکھاتے ہیں, الیکشن جب ہو جاتا ہے ہم ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں کرتے. آپ کے علاقے کے, آپ کے شہر کے ایشوز کیا ہیں؟ گلگت بلتستان کے ایشوز کی تو ایک لمبی فہرست ہے. اچھا, ایک لمبی فہرست ہے. تو ہم جب ایشوز کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کی جو شناخت ہے, جو ریکگنیشن ہے, مطلب 4 صوبے ہیں تو ایز پروونس کانسٹیٹیوشنلی گلگت بلتستان کی ریکگنیشن جو ہے ایک ایشو ہے. اس کو آئینی طور پہ صوبہ بنائیے, انتظامی صوبہ ہے, مطلب اس کو آئینی شیپ دینی ہے. جو انتظامی صوبہ بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا. اس سے پہلے یہ انتظامی صوبہ بھی نہیں تھا. 2009 میں زرداری صاحب نے اس کو انتظامی صوبہ بنایا. ٹھیک ہے. اب اس کو آئینی شیپ دینی ہے, اس کو قومی اسمبلی کی نشستیں بھی دینی ہے, سینٹ کی نشستیں بھی دینی ہیں, اس کو شیپ ان کرنا ہے. جس طرح آپ نے دیگر صوبوں کو انکارپوریٹ کیا, اسی طرح گلگت بلتستان کو اس کو شیپ کر کے اس کا جتنا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ دے کے اس کو آئینی طور پہ صوبہ بنانا. آپ کے ذہن میں کیا روڈ میپ ہے یا پلان ہے آگے, اگر آپ حکومت بناتے ہیں آپ لوگ, تو ترجیحی بنیادوں پر کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا؟ نہیں, گلگت بلتستان کے حوالے سے جب بھی دیکھیں, جب بھی ریفارم ہوا ہے, مطلب گلگت بلتستان کا جو ریفارم کی جو تاریخ ہے اس کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو درمیان بھٹو صاحب جب پاکستان میں حکومت میں آئے تو اس نے گلگت بلتستان میں اصلاحات کی. اس سے پہلے کوئی مطلب وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں. وہاں پہ ایف سی آر کا نظام تھا, وہاں پہ راجگی کا نظام تھا, شخصی حکمرانیاں تھیں, اچھا کار و بیگار تھا, لوگوں سے مطلب کام لیے جاتے تھے, وہ ایک عجیب سے نظام میں رہتے تھے. اس پورے نظام کو ختم کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ڈیموکریٹک جو بنیادیں فراہم کی وہ بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ 1974 میں کی. تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے. ڈیموکریٹک ہماری جو لائف ہے وہ بھٹو صاحب سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد بہت ساری اور حکومتیں آئیں, مطلب ضیاء الحق آ گئے, ضیاء الحق کے 11 سال گزر گئے, پھر بی بی آئی 1994 میں بی بی نے پھر اس کو پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن کی بنیاد ڈالی. صحیح. تو وہاں سے دوسرا ریفارم ہوا بی بی کے دور میں,
تیسرا ریفارم ہوا ذوالفقار علی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں. صحیح. تو یہ 3 ٹائم پہ ریفارم ہوا ہے. تینوں کا کیا آپ لوگوں نے اس کا مطلب تینوں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. کسی اور نے کیا تو بتا دیں. تو پھر آپ حکومت کیوں نہیں بنا پائے؟ پھر وجوہات کوئی اور بھی ہوں گی. ہاں یہ بات سوال ہے کہ مطلب حکومت کیوں نہیں بنا پاتے ہم. مطلب پچھلا جو الیکشن ہوا اس میں جنرل ووٹ پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی. حالانکہ تیسری نئی جماعت تھی. آپ لوگ تو کب سے کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے. تو پھر حکومت انہوں نے کیسے بنا لی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکومتیں کیسے بنتی؟ تو پھر آپ ان سے اچھے تعلقات رکھیں نا. ہمارے ہمیشہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اچھا. ہم برے لوگ نہیں، ہم اچھے لوگ. اچھے لوگ ہیں. چلیں پھر تو سب سے بنا کے رکھنی چاہیے اچھے لوگوں کو. ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی کے نہیں نا، پھر کسی نہ کسی بات پہ تو اختلاف ہوگا جو حکومت نہیں بن پائی. وہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مطلب ایک فنامنا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب فیڈرل گورنمنٹ فرض کریں کہ مطلب ہمارے ابھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. مطلب قومی اسمبلی کا ٹینیور ختم ہوا ہے. ہماری اسمبلی کو ابھی 2 سال ہے. صحیح. تو یہاں پہ جب ہماری یہاں پہ الیکشن ہوں گے، یہاں پہ نئی حکومت آئے گی تو وہاں پہ حکومت کسی اور پارٹی کی ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جب اپنی مرضی سے الیکشن کراتی ہے اپنے ٹائم پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ مشینری سارا وہ استعمال کرتی ہے. تو اینٹی فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. تو بس آپ نے پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ الیکشن لڑ کے جب آپ نے ان سے ووٹ زیادہ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی اس پارٹی کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. چلیں جی، اب تھوڑا سا ذرا آ جاتے ہیں کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر بھی بات کروں گی میں، کیونکہ ماشاء اللہ آپ ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں، پھر سیاست میں بھی آپ 1976 سے آپ کے والد بھی پیپلز پارٹی کو ہی مطلب اسی جماعت سے ان کا تعلق تھا. تو کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کو بھی سیاست کی ہی کرنی ہے اور اسی جماعت کو جوائن کرنا ہے؟ کیوں نہیں کوئی اور جماعت کے بارے میں سوچا؟ میرے والد صاحب پولیٹیشین تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے. تو ہم تو چھوٹی عمر میں تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے. گھر میں یہ سیاست کو ہم نے دیکھا، اسی کے اندر ہماری نشو و نما ہوئی. تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے امپیکٹس آتے ہیں. جب آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے. انجینئر کا بیٹا انسپائر ہوتا ہے، انجینئر بنتا ہے. صحیح. تو یہ انسپائریشن ہوتی ہے. اچھا. تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیشین کا بیٹا جو ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے سیاست کی. تو اس زمانے سے جب ہم بچے ہوتے تھے تب سے ہماری ٹریننگ ہوتی رہی. تو الٹیمیٹلی ہم نے پولیٹکس کے اندر رہنا تھا. ہمارے پاس اور آپشنس تو ہوتے نہیں ہیں کہ مطلب آپ کی فیملی پولیٹکس میں ہے تو آپ نے اس سسٹم کے اندر رہنا ہے. اگر آپ نہ بھی کریں تو بھی لوگ گھسیٹ کے بھی آپ کو اس سسٹم میں رکھتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے والد صاحب پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے، فاؤنڈرز میں ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے. تو جب وکالت آپ نے یہیں سے کی ہے یا کراچی آئے تھے؟ پنجاب سے کی. اچھا، پنجاب سے کی ہے. اچھا، ویسے ایک چیز میرے ذہن میں اور بھی تھی. ابھی آپ نے بتایا کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ ظاہر ہے وہ ساری جماعتوں کے نمائندے ہی ساتھ تھے اپوزیشن میں. ابھی کچھ قیاس رہیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ آگے چل کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں گلگت بلتستان میں جدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نہیں، ابھی تو مطلب ہم کسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کسی اور کی حکومت کے الائز ہیں. صحیح. نہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نہ نون کی حکومت. صحیح ہے. حاجی گلبر صاحب کی حکومت کا وہ سی ایم ہے. ہم اور نون لیگ اس کے الائز ہیں، اتحادی ہیں. وہ ایک طرف ان کے پاس کوئی 2 وزارتیں. لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وفاق میں اگر آپ لوگوں کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اختلاف ہوتا ہے یا ظاہر ہے نظریات الگ ہیں، دونوں پارٹیوں کا مینیفیسٹو الگ ہے، تو آگے الیکشن میں جانا ہے تو ان کو اپنی راہیں تو جدا کرنی پڑیں گی عوام کے پاس جانے سے پہلے. یہ جو پورے ملک کے دیگر الیکشن ہے اس کی بات کریں گے. اپنے حساب سے گلگت بلتستان میں نون لیگ کو اتنا انگیج نہیں کرتے. آپ اپنا وہاں پہ ٹف حریف کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ وہاں پہ جو مقابلے میں ہوتی ہیں 2 مذہبی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے تو ہمارے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں جو وہاں پہ ٹف ٹائم ملتا ہے وہ تحریک جعفریہ کی ایک جماعت ہے، اسلامی تحریک، سعید النقوی صاحب کا ایک گروپ ہے اور MWM کا ایک گروپ ہے راجہ ناصر عباس کا. ان کا سب سے بڑا مطلب وہاں پہ پیپلز پارٹی کو چیلنج ہوتا ہے. صحیح. اچھا، ویسے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اگر 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کا وفاق میں اتحاد ہے، کسی وجہ سے وہ اختلاف میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن جی بی میں اگر الیکشن نہیں تو وہ اتحاد ہی رہے گا. یہ کہ نظریات کی پالیٹکس تو نہ ہوئی نا. پھر اتحاد تو ابھی ہمارا نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد مطلب ہیں تو ساتھ ہی نا، آپ الائے تو ہیں نا.
آپ خود سمجھ لیں کہ میں مطلب ہم اس پورے پروسیس میں ہم رہے, ہمیں عدم اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا, مسلم لیگ نون نے ووٹ دینے سے انکار کیا. مطلب وہ انکار کرنا ان کا حق ہے. گلے جب ہوں دل میں تو گلے تو ہوتے ہیں, لیکن اس گلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس گلے کو لے جا کے وہ جھگڑے کی کیفیت میں ڈال دیں. صحیح ہوتا ہے, وہ سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. اچھا ویسے اب جو سیاست ہو رہی ہے نا بڑی مختلف ہو گئی ہے, وہ ماضی والی سیاست نہیں رہی ہے. لوگ بھی اویئر ہو گئے ہیں, لوگ بٹ گئے ہیں, یہ پولرائزیشن جو ہو گئی ہے جی بی میں, اس کا کتنا اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تھوڑا سا سیاست میں ہم تلخی نہیں کرتے ہیں, تلخی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. جی بی کے لوگ نہیں کرتے ہیں, ہر جگہ میں ہم پاکستان کے اندر بھی تلخی نہیں سمجھتے کو نہیں چاہتے. یہ حسن ہے کیا جمہوریت کا؟ جمہوریت کا حسن ہونا چاہیے. دیکھیں سیاست میں پیشنس ہوتا ہے, پیشنس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت کے معنی ایک کرسی کی 10 کرسی ہیں. مطلب ہر جماعت کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ تسلیم نہ کریں ملک کے اندر جمہوریت پروگریس نہیں کرتی. وہ عمران خان والا فارمولہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں ماننا. اچھا جب تک آپ نہیں بنیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. صحیح. اگر عمران خان پولیٹیکل پارٹیز کو, ڈیموکریٹک فورسز کو مان لیتا, اس کے ساتھ یہ والا حال نہ ہوتا آج. اس نے نہیں مانا, وہ تسلیم نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ مشکلات اس کے ساتھ ہو گئی. تو ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ کسی حد تک آپ کا لیزان ہونا چاہیے, کوئی انٹریکشن کا لیول ہونا چاہیے, اس کی ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے اگر سیاستدانوں کا طرز عمل اس طرح کا ہو. اچھا ابھی جو وہاں پر ساری سچویشن ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جس طریقے سے وہاں پر کام کر رہی ہے, آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک آپ لوگ ٹریک پہ ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی مسنگ ہیں جو کہ آگے چل کے پرابلم کا باعث بن سکتی ہیں آپ کے لیے؟ ہم پچھلے 2016 سے ایک تحریک چلا رہے ہیں جی بی میں. ٹھیک ہے. اس تحریک کو ہم نے نام دیا حق ملکیت اور حق حاکمیت. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ہماری ورکنگ ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر ہماری کافی ساری تحریک ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہمیں موقع بھی ملا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حق ملکیت کے اوپر کم از کم قانون سازی اسی اسمبلی سے کریں, اسی اتحادی حکومت کو قائل کر کے کریں, اور ایک پورشن ہم کسی طریقے سے اس حکومت کے ذریعے سے یا اس ٹینیور میں ہم گلگت بلتستان کے عوام کو تحفے کے طور پہ دے دیں. جو حق حاکمیت کا سوال ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر مرجر کا ہے. وہ جب تک پاکستان کے اندر حکومت نہیں بنے گی, نئی پارلیمنٹ نہیں آئے گی, قومی اسمبلی نہیں بنے گی, تب تک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے, آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. تو وہ ڈیو کورس میں ہو جائے گا, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر سے ریفارم کرنے کی بات ہے, تو اس کے اوپر ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے اسی ٹینیور میں. اگلے 3 4 5 6 مہینے جو بھی ہیں اس کے اندر محنت کر کے یہ قوانین ہم بنا دیں اور لوگوں کو ملکیتیں دے دیں. تو جو ریسٹ آف دی کنٹریز, مطلب یہاں پہ سندھ میں جو قانون ہے لوگوں کو ملکیتوں کا, وہ قانون ادھر نہیں ہے. صحیح. تو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کس طرح کی کوارڈینیشن ہے؟ یہ جو نیا کیئر ٹیک اپ سیٹ اپ آیا ہے, اس کی موجودہ جو حکومت ہے گلگت بلتستان کی, اس کے ساتھ کیئر ٹیکر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا گلگت بلتستان کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ ہوتا ہے. گلگت بلتستان چونکہ ادروائز بہت زیادہ حساس خطہ ہے اور کشمیر تنازع کا حصہ ہے, اس کو اس شکل میں بھی دیکھا جاتا ہے. صحیح. کہ انٹرنیشنلی بھی گلگت بلتستان چونکہ انٹرنیشنلی بھی ایک ایشو ہے, اس کو اس حساب سے بھی دیکھتے ہیں. اور گلگت بلتستان کی جغرافیکل جو لوکیشن ہے اس کے ساتھ 5 ممالک کے بارڈرز لگتے ہیں, اور پاکستان کا مطلب کے ساتھ جو آپ کا ٹاپ جو الائی ہے, جو دوست ملک ہے چائنا, اس کے ساتھ تو بالکل آپ کے بارڈر لگتے ہیں نا. صحیح. تو اس صورتحال میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, تو کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. ٹورزم کو بوسٹ تو ملا ہے, مانتے ہیں نا اس بات کو؟ ہاں, اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر جو انٹرنیشنل فلائٹس چل رہی ہیں اس وقت. تو ہم تو اس بات پہ ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کو, بالخصوص بلتستان کو دیکھنا چاہتی ہے. ابھی تو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ہو رہی ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں. گلگت بلتستان کا اپنا ایک نیچرل حسن ہے, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, نیچر ہے. صحیح. تو اچھا ویسے امجد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو ہے کوئی کھیل میں دلچسپی ہے, کرکٹ میں, یا پھر بس سیاست ہی کرتے ہیں؟ نہیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اچھا فٹ بالر تھا, میں فٹ بال کھیلتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, بہت سارے سپورٹس کے ساتھ بہت زیادہ شغف. اچھا ویسے بڑا ٹیلنٹ ہے گلگت بلتستان میں, اسپورٹس میں بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ نوجوان وہاں کے, لیکن انہیں موقع نہیں ملتے. اس پہ کبھی آپ لوگوں نے بات نہیں کی؟ آپ لوگ تو سیاستدان ہیں. اس کا بھی دیکھیں, آپ جتنے سوالات کریں گے نا, ان سارے سوالات کا جواب ایک جگہ میں جا کے ختم ہو جائے گا, مین اسٹریم.
ڈیسیجن میکنگ فورمز میں گلگت بلتستان نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹیلنٹ کو مطلب جا کے کیش نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ڈسٹنی میں نہیں پہنچا سکتے. اور یہ ساری بات پھر وہیں سے آگے جڑتی ہے جب آپ اپنا ریئیکشن گلگت بلتستان میں بھی دکھائیں گے نا اپنے اتحادیوں کا یا پیپلز پارٹی کا. اگر نون لیگ اس کو بولے گی کہ بھائی ساتھ مل کر چلتے ہیں لیکن وفاق میں جناب اختلاف ہوگا، تو یہیں سے تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ جب مفاد کی سیاست ہونی ہے اپنی اپنی جگہ پر، نظریات کی نہیں ہونی، تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بس صرف مفاد ہی دیکھا جائے گا. تھوڑی سی بات یہ ہے نا کہ یہ جو اس وقت موجودہ وقت میں جو سیٹ اپ ہے، فرض کریں جو مینڈیٹ ہے وہ ایک تو پی ٹی آئی کا ٹوٹا ہوا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے کہ ٹوٹا ہوا مینڈیٹ ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. مطلب پیپلز پارٹی سے ڈسگرنٹلس ہیں یا دیگر جماعتوں کے ڈسگرنٹلس تھے، پی ٹی آئی میں گئے، الیکشن لڑے، جیت گئے، وہ پی ٹی آئی سے پھر نکل گئے، اپنے آپ کو ڈسٹینس کر گئے، اب ان کا والی وارث کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ نارمل کورس کے لوگ نہیں ہیں. آپ کا پیپلز پارٹی کا آپ فرض کریں کہ ہم اپنے الیکشن میں جاتے ہیں، مینڈیٹ لیتے ہیں، مطلب 15 16 17 سیٹیں ہوتی ہیں ہماری، تو ہمارے پاس اپنی جماعت کے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لے کے آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہو. صحیح. یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. یہ تو مطلب تسبیح کے دانے ہیں نا، آپ کبھی ادھر چلا جائے گا، آپ کھینچ کے لائیں گے، پھر وہ بھاگ جائے گا. تو اس سے پرابلم پھر یہ ہوتی ہے نا کہ مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں. خیر یہ ہونا نہیں چاہیے، اللہ کرے کہ آگے چل کے کچھ ریفارمز اس طرح کی آئیں گے، یہ چیزیں بھی ٹھیک ہوں. اچھا، فٹ بال آپ کھیلا کرتے تھے لیکن کرکٹ بھی وہاں پر بڑی اچھی ہے، مواقع اس طریقے سے پلیئرز کو، نوجوانوں کو کیوں نہیں ملتے ہیں؟ ٹیمز میں کیوں نظر نہیں آتے یہاں کے بچے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیس اور وہ جو مطلب اپرچونیٹیز ہیں، وہ جیسے کہ مطلب سندھ کو اپرچونیٹیز ہیں، فرض کریں کہ پنجاب کو ہے، ملتان کو ہے، کے پی کو ہے، بلوچستان کو اتنا نہیں ہے، مطلب وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپرچونیٹیز ہونے چاہیے. مطلب آپ کے پاس ادھر لیاری میں جائیں تو کتنا ٹیلنٹ ہے فٹ بال کا، صحیح، لیکن ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز وہ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کا وہ ٹیلنٹ کسی جگہ. یہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ کام ہونا چاہیے. کام ہونا چاہیے. وہ تو آپ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے، جو فیڈریشنز ہیں، فٹ بال فیڈریشن ہے، کرکٹ کہ وہ سارے ملک سے برابری کی بنیاد پر ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں. اچھا مجھے بتائیں، ویسے تو حسن سے مالا مال ہے جی بی، تو جب آپ کا گھومنے پھرنے کا دل چاہتا ہے کراچی آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مطلب اب تو مطلب ہر جگہ میں جاتے ہیں. گلگت بلتستان جتنا آپ گھومیں گے اتنا اس کا کریز بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو پھر تو میرا خیال ہے وہیں رہتے ہوں گے آپ. ہم تو پھرتے رہتے ہیں. ہاں، گلگت بلتستان ٹریکنگ کرتے ہیں. کیا فرق پڑا یہ جو وہاں پر ابھی یہ ایئرپورٹ بنا ہے اور لینڈنگز ہو رہی ہیں اور آ رہی ہیں فلائٹس؟ مطلب فرض کریں کہ میں کبھی بھی سفر کرتا ہوں مطلب اسلام آباد سے سکردو کے لیے، تو 60% سیزن میں نا، ٹاپ سیزن میں 60% 40 یا 50% فارنر ہوتا ہے، مطلب 10-20% ڈومیسٹک ٹورسٹ ہوتا ہے، مطلب 5-6% وہاں کے لوکلس ہوتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں. ویسے تو مجھے آپ بڑی کچھ سنجیدہ طبیعت کے مالک لگ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ فیملی کے بارے میں، کون کون ہیں، بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. اچھا ماشاء اللہ. پڑھتے ہیں تینوں چاروں پڑھتے ہیں. بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں، ابھی تو ہارڈلی کوئی 12 سال کی بیٹی ہوگی، اس کے نیچے سارے بیٹے ہیں. سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں؟ وہ تو چھوٹے ہیں ابھی، ان کا کیا سیاست. آج کل تو بھائی بچے سوشل میڈیا پہ سیاست کو اتنا فالو کر رہے ہیں، انہیں یہ پتہ کون سا لیڈر ہمارا لیڈر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو چل رہا ہے. وہ شاید اس سینس میں بھی نہیں ہے، اس سے تھوڑے سے مطلب 14-15 سال میں آ کے سمجھتے ہیں. اچھا. شاید وہ اسکول گوئنگ ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں. بیگم بھی لیکچرر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ کمفرٹ زون میں ہے نا. کبھی جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کبھی اس بات پہ تو نہیں ہوا کہ کس یہ پولیٹیکل خاتون سے باتیں کر رہے تھے آپ؟ عورتیں بڑی نظر رکھتی ہیں نا. رکھتی ہوں گی، لیکن ہم اس ایٹیچیوڈ کے نہیں ہیں، اس کو پتہ ہے. اچھا، ادھر ایسا ہی ہے. نہیں، ہم تو ہر ایک کے ساتھ انٹریکشن لیول تو ہمارا ہر خاتون کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تو پارٹی کے اندر، ہمارے پارٹی میں اتنے سارے خواتین ہوتی ہیں. تو بیگم آپ کی جیلس تو نہیں ہوتی؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں نا. جیلس ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم تو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اچھا. نہیں، خواتین بعض اوقات بڑا نظر رکھتی ہیں، اسپیشلی ان مردوں پہ جن کا خواتین کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہو. اگر مردوں میں فالٹ ہو تو. اچھا، یہ آپ میں فالٹ نہیں ہے، یہ فالٹ نہ ہو تو نہیں رکھتے. اچھا، چلے بڑی اچھی بات ہے. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں بس برنجل، بھنڈی، سبزی، فلان پستان، اس طرح کی چیزیں. اچھا ویسے جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے مضبوط سخت جان ہوتے ہیں، کھانے پینے میں بھی ان کو نا ذرا آرگینک نیچرل چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ بس وہاں پہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت تو بہت کھاتے ہیں، لیکن ہم زیادہ گوشت کے شوقین نہیں ہوتے. سبزی وبزی کھا کے، لسی وسی، اس طرح کے جو وہاں کا جو دیسی نظام ہے اسی میں خوش رہتے ہیں. کیسا تھا آپ کا دور جوانی جب آپ کالج لائف میں تھے؟ کوئی عشق محبت والا تھا یا بڑے اسی طرح سنجیدہ تھے آپ؟ لڑکیاں بھاگتی ہیں ایسے لڑکوں سے؟
شاید اس وقت بھی بھاگتی ہوگی. اچھا, شادی پسند کی نہیں ہے؟ شادی میرے والد صاحب کی پسند کی. اچھا, یہ ارینج میرج ہے, تو ارینج میرج کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم تو نہیں ہوئی تھی؟ مجھے کیا ہونی تھی, اس کو مسئلہ ہو رہا تھا. اچھا, مطلب یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے طریقے سے چلوں گا, میری طرف سے بس ٹھیک ہے, اب ایڈجسٹ کرنا ہے تو کریں, نہیں تو نہ صحیح. اس کو ریکگنائز کرنے میں کافی مشکلات آ رہی تھی. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ طبیعت بڑی مختلف ہوتی ہے, تو آپ کی مختلف ہے یا پھر آپ ویسے لگتے ہیں سنجیدہ, اندر سے بڑے جولڈی گڈ فیلو ٹائپ آدمی ہیں؟ میں اور میری وائف سیم سٹار کے ہیں. سٹار ہے کہ ہم دونوں کا نا. شادی سے پہلے کبھی محبت ہوئی تھی؟ نہیں, شادی سے پہلے تو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. نہیں, کسی اور سے. یہ کیسے ہو نہیں نہ ہونا والی ہر ایک سے ہوتی ہے, وہ تو شادی سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آج کل ہر پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ یہ بچوں کا فیوچر میں یہاں نہیں سوچتا, میں نے انہیں باہر بھیجنا ہے. مجھے نہیں لگتا اس ملک کے حالات کبھی ٹھیک ہوں گے, رسا کشی چلتی رہے گی, کبھی اس کے پاس بال آ گئی, کبھی اس کے پاس چلی گئی. آپ کے ویوز کیا ہیں پاکستان کو لے کے اور بچوں کے فیوچر کو لے کے؟ یا پاکستان کے بچوں کے لیے میں نے ماحول ٹھیک کرنا ہے, نہیں تو میرے بچے ٹھیک کریں گے. بچے ٹھیک کریں گے, واہ بھائی واہ, زبردست. کر پائیں گے جب آپ خود کہتے ہیں کہ حکومتیں بناتا کوئی اور ہے, فیصلے کوئی اور کرتا ہے؟ دن ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے, کفر ہے مایوسی. ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس پاکستان کو بہتر بنائیں. اچھا, کون سا بچہ جس کو وکیل بنانے کا سوچا ہے؟ یہ کمپلشن نہیں ہے, چوائس ہے, ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, جس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ کرے. اب والد والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے؟ والد والدہ کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں آپ؟ میں تو دونوں بہت اولڈ ایج میں ہیں, مجھے مطلب ساتھ ہی ہیں آپ کے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تھوڑی بہت گپ شپ کر کے خوشی ہوتی ہے. بہن بھائی قریب ہی ہیں, ان سے کیسا تعلق ہے آپ کا؟ ہاں, میری بھابھی ہے, وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بچے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلق نہیں آپ نے بتایا, کیسا ہے, ملاقات رہی ہے آپ کی بلاول سے یا پھر آصف علی زرداری صاحب سے؟ انٹریکشن تو بہت ہوتا ہے, ڈیلی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, اوکیجنلی بھی ہوتا ہے, ضرورت ہو گئی تو ہوتا ہے. وہ تو ہم ہارڈ لائن پہ ہوتے ہیں, اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا, تو کیا اب آپ سوچتے ہیں اپنے آپ کو لے کے آگے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے صوبے کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام, مطلب آپ کے لوگ, ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. سیاستدانوں کے بارے میں تاثر کیوں ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی, یہ مزے میں ہے؟ ہم جو درد محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ہم کیسے محسوس کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ ان کے مشکلات دیکھتے ہیں, ان کے مصائب دیکھتے ہیں, ان کو کرنے کے لیے بعض اوقات ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا ہے, تو اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب بندہ کے پاس اختیار ہونا چاہیے. مطلب پاکستان اپنے حلقے میں نکلتے ہیں بہت زیادہ, لوگوں سے بات کرتے ہیں, یا پھر وہی آپ کا بھی روایتی سیاستدانوں والا بیہیویئر ہے کہ اچھا مل گیا کوئی تو بات ہو گئی, اسپیشلی میں ٹائم نکال کے کیسے جاؤں, میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, کیسا ہے آپ کا؟ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو میرے مطلب گھر میں شاید 50 60 100 بندے ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرتا ہوں. اس کے بعد آفس جاتا ہوں, آفس میں 40 50 100 ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرتا ہوں. پھر بیگم گلا تو نہیں کرتی کہ ہمارے لیے بھی ٹائم نکال لیا کرو؟ واپس چیمبر میں بیٹھتا ہوں تو بھی 50 100 ہوتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, بہت زیادہ ہو گیا یہ تو بیگم گلا نہیں کرتی کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہاں, گلا کرتی ہیں. کرتی ہیں نا, تو پھر گلا دور کیسے کرتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں کہیں گھمانے لے کے جاتے ہیں؟ اصل میں بہت اوکیجنلی, یہ تھوڑا سا ہمارے پاس یہ ایک مطلب ایک ہے ہمارا یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے یا ڈرابیک سمجھ لیں اس کو, کہ ہم اپنے فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے. نہیں, آپ کے والد صاحب دیتے تھے والدہ کو؟ وہ بھی نہیں دیتے تھے. مطلب یہ آئی تھنک یہ کلچر ہے, یہ ضرور اس طرح ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ہوتی ہے. اب اس کی انگیجمنٹ کو سنبھالتے ہم ادھر سے تھوڑا سے کٹ جاتے ہیں, ذرا کم ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ نے بولا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہ ہو یا کچھ ایسا ہتھیار نہ ہو کہ جس سے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. اتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور ان کے مسئلے سب کے سنتے ہوں گے آپ, اور اگر آپ کچھ کر نہ پائیں تو پھر بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ تھوڑا سا ہمیں فائدہ اس بات کا ہوتا ہے کیونکہ ہم پریکٹیسنگ لائرز بھی ہیں, وکیل ہیں, ان کی ایشو کو ہم سمجھتے ہیں, پراپر گائیڈ کرتے ہیں, اس نظام کے اندر لے کے ان کو چلتے ہیں, تو ڈیسٹینی پہ پہنچا دیتے ہیں. ٹائم تھوڑا بہت لگتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتا ہے.
شاید میں بحیثیت پولیٹیشین میں نے کم کام کیا ہوگا لوگوں کا, بحیثیت وکیل زیادہ کیا ہوگا, مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے. چلے جی, وقت کم ہے, ویسے تو میرے پاس اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, میں چاہ رہی تھی آپ سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی آگے چلتا رہے, لیکن اب مجھے اجازت بھی لینی ہے. تو میں چاہوں گی اگر آخر میں کوئی میسج جو کہ آپ دینا چاہیں آج کل کے نوجوان کو, سیاستدان کو, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ دے سکتے ہیں. بس میسیج یہ ہے کہ اس ملک کو کے جو ایشوز ہیں, جو بنیادی فنڈامنٹل ایشوز ہیں, ان کے اوپر سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس ملک کے عوام کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل, یہ جی پی سے سیکھیں لوگ, جہاں پر ہر جماعت ایک بندہ مل کے بیٹھا ہوا ہے صرف حکومت بنانے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے. حکومت بنانے کے لیے لازمی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو پاکستان فل آف ریسورس ہے. پاکستان میں فرض کریں حکومت نہ بھی رکھیں تو بھی یہاں پہ لوگ بھوکے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ. تو اس ملک کے اندر اتنا سارا مطلب پوٹینشیل ہے, واٹر ریسورس ہے, ایگریکلچر ریسورس ہے, ہر چیز ہے یہاں پہ. قدرتی مسائل سے مالا مال ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں صحیح مطلب ہو اور پاکستان میں نہ ہو. چلے وعدہ کرتے ہیں اگر آگے حکومت 2 سال کے بعد آپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ مسائل جو کہ آپ نہیں حل کر پائے ابھی فی الحال وہ کریں گے, اگر اللہ توفیق دے تو. چلیں جی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.